بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ گھما لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولیکن بر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی ایک تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور اللہ کے تمام نبیوں پر۔ اور دوسرا جز جو وہ نیکی کا ہے وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب، کہ تم اپنا مال خرچ کرو اپنے اقارب پر، اپنے عزیز و اقارب، اپنے قریبی رشتہ داروں پر۔ وآتى المال على حبه، جس مال سے تم محبت کرتے ہو اس کو خرچ کرو، على حبه ذوي القربى والیتامى، اور جو یتیم بچے ہیں ان پر، والمساکین، اور جو مساکین ہیں، مساکین یعنی جو کمانے سے عاجز معذور، ان پر خرچ کرو، وابن السبیل، راہ چلتے مسافروں پر۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، سوال کرنے والوں پر، وفي الرقاب، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے پر، غلام آزاد کرنے پر۔ اس وقت میں جو ہے غلام ہوا کرتے تھے، آج کے دور میں جو ہے کیا ہوتا ہے یہ جو وفي الرقاب کا جو عمل ہے وہ ان لوگوں پر ہوگا جو قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں، ان کی مدد کر کے ان کو قرض سے نکال دینا۔ آج کل غلامی کا تو ٹائم نہیں ہے۔ وفي الرقاب، اور تیسرا جو جز بتایا ہے نیکی کا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے عہد کو پورا کرو اور دکھ میں، تکلیف میں اور لڑائی کے میدان میں صبر کرو۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے مومن ہیں اور یہی متقی ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ ایک ملحد ہے، ملحد ایتھسٹ جن کو بولتے ہیں نا، جو خدا کے منکر ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، وہ خدا کو مان رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے تصور کو تسلیم کرتے ہیں، وہ چاہے کسی غلط جگہ سجدہ کریں لیکن خدا کو مان رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ملحد جن کو کہتے ہیں ایتھسٹ، وہ خدا کا سرے سے انکار ہی کرتے ہیں کہ خدا کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ زمین اپنے آپ پیدا ہو گئی، ہم خود پیدا ہوئے، خدا جو ہے وہ ہے ہی نہیں، ملحد۔ اس ملحد کا کہنا یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے مسجدوں میں جاتے ہو اور اپنا جو ہے وہ نیکی کا کوٹا پورا کر لیتے ہو، مسجد میں جا کے خدا کے سامنے سجدے کرتے ہو، تلاوت کرتے ہو، وزٹ کرتے ہو، اپنی عبادات کرتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو۔ تم لوگ جو ہے، اس لیے یہ ایک مشہور آدمی ہے اور مسلمانوں پر ایک بلانا رکھتا ہے کہ تم لوگ جو ہے مسجد میں جاتے ہو اور اپنا جو ہے وہ نیکی کا کوٹا پورا کر لیتے ہو۔ مسجد میں جا کے تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تو نیکی کر لی، بس ہم تو آئے تھے مسجد میں، عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، تسبیحات پڑھ لی، تو ہمارا تو نیکی کا کوٹا جو ہے وہ فل ہو گیا۔
اور ہم جو وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ہم جو ملحد ہیں، ہم جو خدا کے نہ ماننے والے لوگ ہیں، ہم اپنی نیکی کہاں کرتے ہیں؟ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں، کسی جو ہے قرض دار کا قرض اتارتے ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا آدمی کو جو ہے اسے تکلیف سے نجات دلاتے ہیں۔ ہم جو ہے اپنی نیکی یہاں کرتے ہیں۔ ایک تو خدا کا جو ہے جو انکار ہے، یہ تو سراسر کفر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور یہ حد درجے کی جہالت ہے۔ جو شخص آج کے دور میں خدا کا انکار کرے، آج کے سائنس کے دور میں، جبکہ اتنی ساری تحقیقات ہو چکی ہیں اور اتنی آیات جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صحیح ثابت ہو چکی ہیں، آج کے دور میں جو خدا کا انکار کرے تو وہ حد درجے کا جاہل ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیکی بغیر ایمان کے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم مومن مسلمان جب نیکی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے کہ میں نے اس کو دے دیا، مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ اور جو خدا کا منکر ہے، جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ اگر آپ کو کچھ دے گا، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا، تو ظاہر ہے کہ بدلہ تو وہ بھی چاہے گا۔ وہ بدلہ چاہے گا کہ یہ آدمی میرا شکر گزار رہے، میرا احسان مند رہے، یا میرے کسی کام آئے۔ آج میں نے اس کی مدد کری ہے، کل کو یہ میری کچھ مدد کرے، تو وہ ہے تجارت، وہ نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی بغیر ایمان کے نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایمان ہوگا تو نیکی کرے گا آدمی۔ جب ایمان ہوگا، اسے اللہ پر اجر لینے کا، اللہ سے اجر، اللہ پر توکل ہوگا اور اللہ سے اجر کی امید رکھ کر کے بھلائی کرے گا، وہ نیکی کہلائے گی۔ نیکی جو ہے بغیر ایمان کے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں البتہ اس کا یہ دوسرا جو الزام ہے، یہ کسی حد تک صحیح ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں آ کر کے اپنا نیکی کا کوٹا پورا کر لیتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو ہمارا کوٹا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کریائے، بس ہم نیکی کریائے، اب ہمیں نیکی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس عبادت کریائے، اللہ کو راضی کریائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو عبادات ہیں، اللہ کی عبادت ہے۔ اصل میں نیکی کیا ہے؟ وہ ایک تو ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر تو نیکی نہیں ہو سکتی۔ پہلا جو نیکی کا جو اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کی پہلی جو قسم بتائی ہے، وہ کیا بتایا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور اللہ کے فرشتوں پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، پہلی تو شرط یہ ہے کہ ایمان کے بغیر۔ دوسرا چیز جو ہے وہ آت المال علی حبہ، تم اپنا مال خرچ کرو محبت کے باوجود۔ تم مال سے محبت کرتے ہو نا، جس مال سے محبت کرتے ہو، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، ایک تو اپنے عزیز و اقارب پر۔ سب سے پہلا جو ہے مصارف کیا بتایا ہے قرآن پاک نے؟ سب سے پہلا جو خرچ کرنے کی جگہ بتائی ہے وہ اپنے اقارب، اپنے قریبی رشتہ دار، ذوی القربى والیتامى، یتیموں پر، اور مساکین، اور جو کمانے سے عاجز، وابن السبیل، راہ چلتے مسافر۔ ایک مسافر تو وہ ہوتا ہے نا جو ہمارے یہاں آیا ہے، کوئی رشتہ دار، ہمارا مہمان ہم سے ملنے آیا ہے، اس کا تو ہمیں کرنا پڑے گا، اس کی تواضع کرنی پڑے گی، اس کی خدمت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ ہمارے گھر سے آیا ہے۔ سماج کا بھی ڈر ہے، اور ہمیں سماجی جو ہے انسان ہوتا ہے، انسان کا سماج کے ساتھ جڑا ہوا تعلق ہوتا ہے، کرنی پڑتی ہے۔ وابن السبیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وابن السبیل، راہ چلتا مسافر، کوئی راہ چلتا آ گیا، اسے ضرورت ہے، اس کی مدد کرنا، وابن السبیل والسائلین، اور سوال کرنے والے۔ تو دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ کوئی سوال کرے اس سے جھڑکو نہ۔ تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سوال کرے تو اسے جھڑکو مت۔ بھلے حال آج کل پیشے ور سائل ہو رہے ہیں بہت، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں اسے جھڑکنا نہیں چاہیے۔ اگر نہیں دینا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ آدمی صحیح نہیں ہے تو نہ دے، لیکن جھڑکے نہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو مت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تیسرا جو ہے، چوتھا جو مطالب فرمایا والسائلین اور وفی الرقاب، اور جو کسی قرض میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی کا غلام ہے، کہیں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنا۔ اور یہاں پر جو ہے اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ایک تو نماز کا قائم کرنا
اور ज़कात अदा करना। नमाज के बाद नमाज जो है जो एक जिस्मानी इबादत, और ज़कात जो है वो माली इबादत जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। सहाबी जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो पूछा कि मुझ पर नमाज़ें कितनी फ़र्ज़ हैं? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। पूछा कि इसके अलावा तुम जो नफ़िल पढ़ना चाहो, लेकिन फ़र्ज़ इतनी ही। उसके बाद पूछा कि मेरे पर जो है रोज़े कितने फ़र्ज़ हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर रोज़े जो है रमज़ान के फ़र्ज़ हैं। इसके अलावा फरमाया कि अगर तुम नफ़ल रोज़े रखना चाहो। इसी तरह से उसने पूछा कि मुझ पर माल खर्च करना, कि तुम पर ज़कात फ़र्ज़ है जो 2.5%। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या माल तिजारत या कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, अपने रिहायशी मकान से अलग प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर ज़कात है। और उसका निसाब जो है, कम से कम निसाब जो है वो 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती हो। हमारे पास कैश कितना है? 52.5 तोला चांदी की कीमत बनती हो तो उसका 2.5%। तो मुझे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात। उसने पूछा इसके अलावा? तो मुझे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने तुम जो है नफ़ली सदक़ात करना चाहो। तो ज़कात तो फ़र्ज़ है, इसके अलावा जो है जो यहाँ पर जो खर्च बताए हैं अल्लाह ताला ने, व आतल माला अला हुब्बिही ज़वील क़ुरबा, वो ज़कात के नहीं बताए, ज़कात के अलावा के खर्च बताए। तो इन पर तुमने खर्च करना है। ज़कात अदा करने के बाद, ज़कात उसके बाद में ज़िक्र आया है ज़कात का, व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़कात। ये सारे खर्च बताने के बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़कात वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा अहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। यही लोग जो है सच्चे हैं और यही तक़वे वाले हैं। और एक जगह फरमाया कुरान पाक के अंदर, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम उसमें से खर्च ना करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, अपनी महबूब चीज़ों में। जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके पास एक बाग था बड़ा कीमती। एक तो दुनियावी एतबार से कीमती था, एक दीनी एतबार से उसका फ़ायदा ये था, मस्जिद नबवी के करीब था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ़ ले जाया करते थे। उसमें एक कुआँ था, उस कुएँ का जो है पानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिया करते थे। जब ये आयत आई तो उन्होंने फरमाया कि मुझे ये बाग बहुत अज़ीज़ है और मैं इसी को सदका, पूरा का पूरा बाग एक ही बार में सदका किया। ये सहाबा कराम के जो हम उनके तो जो है मिसाल सुन के भी हमें जो है पूरी तरह से उस पे यकीन भी नहीं करना मुश्किल होता है। लेकिन सहाबा कराम के काम इसी तरह करते थे, पूरा का पूरा बाग जो है अल्लाह के रास्ते में